بتاتی ہوں، کورونا ٹائم میں میرے پاپا ایکسپائر ہو گئے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میری سسٹر بھی ہاسپٹلائز تھی، اور صرف میں اپنے ہسبینڈ کے پاس تھی اور میری مدر میرے فادر کے پاس تھی. تو اس ٹائم پہ میرے پتی نے مجھے جانے نہیں دیا. شادی کے بعد بھی بیٹیوں کا اپنے پیرنٹس کا فائنینشلی اور فزیکلی ہیلپ کرنا غلط ہے کیا؟ کی رسپانسبلٹی ٹھیک ہے، پر وہ کام بھائی کا ہے. یدی پتی کی کمائی آپ اپنے پتا کو دے دیں، آپ اپنی دیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے. پتی کی نہیں، اپنی کمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے انسانوں سے کہ آپ صرف میری عبادت کرو. انسانوں سے کہتے تم صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے، ان کو اف تک مت کہو، نہ ہی ان کو جھڑکو، لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے رب آپ ان کے اوپر رحمت فرما، جس طریقے سے انہوں نے میرا خیال رکھا بچپن میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 بِوَالِدَيْنِ احسانہ، ہم نے انسانوں کو کہا ہے، فرض ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ وَيَسَّنَّ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ احسانہ، انسانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کے بعد خصوصاً اپنی ماں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی میں آتا ہے اس کا ذکر، کتاب الجہاد میں باب نمبر 6 حدیث نمبر 3106 میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میری ماں سڑک پہ چل رہی ہے اور کوئی کیچڑ میں پیر رکھتی ہے تو کیچڑ جنت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی والدہ، اپنی ماں کی عزت کرو، خدمت کرو، بات مانو، پیار کرو، حسن سلوک کرو، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول پھر سے فرماتے تمہاری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر سے اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں. اس کے بعد کون؟ پھر چوتھی بار اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارا باپ. اس کا مطلب 75% حسن سلوک کے لائق ہے ماں، 25% باپ، 3/4 حصہ حسن سلوک کا جاتا ہے ماں کو، 1/4 حصہ جاتا ہے باپ کو. اس کا مطلب یہ کہ ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے برونز میڈل، تانبے کا تمغہ، باپ کو ملتا ہے کانسولیشن پرائز، صلح بخش انعام. یہ ہمارے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ والدہ زیادہ حقدار ہے حسن سلوک کے. ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق بہن کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں، آیت نمبر 71 میں والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کو مدد کرنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں unless otherwise. اللہ کے رسول فرماتے کہ عورت شقیق ہے. شقیق کے ایک معنی ہے آدھا، جس طریقے سے انسانیت آدھے مرد اور آدھے عورت میں بانٹی گئی ہے، آدھا حصہ ہے، اور دوسرے معنی ہے بہن. تو اللہ کے رسول کہتے کہ عورت تمہاری بہن ہے unless otherwise. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق. سب سے پہلی وحی
سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا حج کے لیے جاؤ. سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں وہ ہے اقرا، پڑھو، جو آتا ہے سورہ اقرا میں چیپٹر نمبر 96 آیت نمبر 1 میں. اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کئی حدیث میں، اس کا ذکر ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکنگ نالج، علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم کے لیے فرض ہے، چاہے وہ عورت یا مرد ہو. اللہ کے رسول فرماتے علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اور اللہ کے رسول ہمیشہ لوگ سے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو علم دو، خصوصاً اپنی بیٹیوں کو. اور اللہ کے رسول یہ بھی کہتے تھے کہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی کو علم دے، اگر خود نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کو انتظام کرنا چاہیے کہ بیوی تک علم پہنچے. اور صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے، جب پڑھتے صحیح بخاری باب نمبر 36 حدیث نمبر 101 میں کہا گیا ہے کہ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتی ہے کہ ہمیشہ آپ مردوں سے گھرے ہوئے ہیں، آپ خصوصاً عورتوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کو کہا کہ خواتین کو خطاب کرو. اور 1400 سال پہلے جب ایام الجاہلیہ تھا، ڈیز آف اگنورنس، اس وقت کئی خواتین ہیں جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اس وقت تو ایام الجاہلیہ کا وقت تھا، آدمی لوگ ہی نہیں پڑھتے تھے. اس وقت اسلام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اور سب سے بہترین مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. ان کی ایک شاگرد جس کا نام تھا عروہ، وہ کہتی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہترین عالمہ اپنے زندگی میں نہیں دیکھی. اس کو جو مہارت تھی قرآن میں، اسلام کے فرائض میں، حلال اور حرام میں، عربک لٹریچر اور پوئٹری میں، عربک ہسٹری اور جینیالوجی میں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ طب کے میدان میں، میڈیسن میں بھی ماہر تھی. جب بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، بیماریوں کا علاج پوچھتے تھے، وہ سنتی تھی اور یاد رکھتی تھی. میتھمیٹکس کے میدان میں، حساب کے میدان میں بھی وہ ماہر تھی. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے. جب بھی میراث کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی انتقال ہوتا تھا اور جائیداد بٹوارے کا مسئلہ آتا تھا، تو آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ میتھمیٹکس، نمبرات میں ماہر تھی. اور کئی صحابہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، کئی. اور صرف حضرت عائشہ نے کم سے کم 88 علماء کو شکشا دی. مطلب ایٹ لیسٹ 88 اسکالرز شی ہیز ٹاٹ. اس کا مطلب شی واز اے اسکالر آف دا اسکالرز، وہ عالموں کی عالمہ تھی. 88 علماء نے ان کے پاس پڑھا. ہمارے پاس مثال ہے اس وقت حضرت صفیہ کی رضی اللہ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. امام النووی کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے ام سلمہ کی رضی اللہ عنہ. ہمارے پاس مثال ہے ام سلیم کی، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھی. وہ ماہر تھی حدیث میں،
اور کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے سیدہ نفیسہ کی رضی اللہ عنہ, جو تاریخ کہتی ہے کہ کئی علماء کو انہوں نے سکھایا اور ان کے شاگرد امام شافعی بھی تھے. ہمارے پاس مثال ہے ام درداء کی رضی اللہ عنہ, جو ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی, اور امام بخاری اپنے صحیح میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں ماہر تھی. کئی مثال ہے, آپ سوچ سکتے ایام الجاہلیہ کے وقت کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں ماہر تھے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. اسلام میں قانونی اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 اور 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قصاص میں جب ڈیتھ پینلٹی حد کی سزا ہوتی ہے تو عورت اور مرد کے لیے وہی سزا ہے. اگر کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے سزائے موت ہے. اگر کوئی مرد عورت کا قتل کرتا ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے, اور کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے. سزا دونوں کے لیے یکساں ہے. اور لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 کتاب الادیات میں باب نمبر 4 حدیث نمبر 15 میں کہ ایک یہود ایک بچی کا قتل کرتا ہے, اس کے سر کو کچلتا ہے پتھر کے ذریعے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس یہود کو بھی وہی سزا دیتے ہیں, سزائے موت. اس کا سر کچلا جاتا ہے پتھر کے ذریعے. ہمارے پاس مثال ہے حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ. اس دور میں کئی آدمی مل کے ایک عورت کا قتل کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سارے مرد کو سزا دیتے ہیں قتل کے بدلے قتل. اسلام میں اگر کوئی جسم کا بھاگ حصے کو چوٹ پہنچتی ہے, چاہے وہ آنکھ ہو, ناک ہو, منہ ہو, ہاتھ ہو, جو سزا مرد کو ملتی ہے وہی سزا عورت کو ملتی ہے. سزا یکساں ہے. اور اگر کوئی قاتل کو کوئی رشتہ دار معاف کرنا چاہتا ہے دیا پیسہ لے کے تو اس کو اختیار ہے. وہ رشتہ دار چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس کو قاتل کو معاف کرنے کا حق ہے اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. اسلام میں قانونی طور پہ دونوں مرد اور عورت کی سزا یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کے لیے سزا ہے ہاتھ کاٹنا. چوری کی سزا دونوں کے لیے یکساں ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ہاتھ کاٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 میں اگر کوئی زنا کرتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, دونوں کے لیے سزا ہے 100 کوڑے. زنا کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کی سزا ہے 100 کوڑے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اسلام میں عورت کو شہادت دینے کا بھی حق ہے, گواہی دینے کا حق ہے. اسلام میں کئی مذاہب میں عورت گواہی دے نہیں سکتی, اسلام میں ہے. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اگر کوئی شخص کوئی عورت کے عزت کے بارے میں کہتا ہے, بہتان لگاتا ہے, if he lays an allegation against the chastity of the woman, عورت کے عزت کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے, اس کے آبرو کے بارے میں, اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اسے 80 کوڑے ملتے ہیں, 80 کوڑے, اور آئندہ اس کی گواہی نہیں مانی جائیں گی. آج کے معاشرے میں کئی لوگ کھلم کھلا گالی دیتے ماں کے اوپر, بہن کے اوپر. اسلام میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی خاتون کی عزت یا آبرو کے بارے میں, اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا اسے 80 کوڑے. اور اسلام میں خواتین کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جب عورت شادی کرتی ہے مغربی معاشرے میں وہ اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کا نام. اسلام میں شی ہیز این آپشن, وہ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتی ہے, اپنے والد کا نام بھی رکھ سکتی ہے, اسے اختیار ہے. یہ تھا ان بریف مختصر سا
اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. ہم آخر میں تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، معاشری طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اے رسول جب خواتین عورتیں تمہارے پاس آئیں گی بیعت لے کے. اسلام میں جو بیعت ہے وہ ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ سے کئی اونچا ہے. ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ میں ووٹ کرتے ہیں اسٹیٹس مین کو ٹو رن دا اسٹیٹ. وہ چنتے ہیں ملک کے لیے حکومت کرنے کے لیے. اسلام میں جب خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی ہے نہ ہی وہ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہی واز اے اسٹیٹس مین. پولیٹیکلی سیاسی طور پہ وہ صدر تھے، امیر تھے. تو اسلام میں خواتین کو بھی ووٹ کرنے کی اجازت ہے. اور ایک واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں سوچ رہے تھے صحابہ کے ساتھ کہ وہ مہر کی حد طے کرنا چاہیے. خواتین کافی مہر پوچھ رہی تھی، حد طے کرنا چاہتا تھا. اور یہ حدیث ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے. اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہر کی حد ہونی چاہیے، ایک عام خاتون مسجد کے پیچھے حصے سے اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی، قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21 میں کیا آپ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے مہر میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی تو عمر رضی اللہ عنہ کون ہوتے حد طے کرنے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے عمر غلط ہے اور ایک خاتون صحیح ہے. انگلش میں کہیں گے she took an objection to the breach of constitution. یعنی اس خاتون نے اعتراض کی کہ خلیفہ نے قانون توڑا، ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا قانون قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون also can take an objection, even a woman can take an objection for breach of constitution. اور ہمارے پاس مثال ہے صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جو جنگ کے میدان میں بھی خواتین نے حصہ لیا، سپاہی لوگ کو پانی دیا، فرسٹ ایڈ دیا. اور ایک واقعہ ہے جنگ احد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے گھیرے جاتے، کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں. اس میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا نصیبہ، اور لڑتے وقت اسے کئی زخم ملتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہادری کے لیے تعریف کی. یہ تھا ان بریف مختصر سا خواتین کے حقوق اسلام میں. جیسا میں نے کہا تھا اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے، پر برابر درجہ مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت ہو بہو یکساں ہے. کچھ معاملات میں مرد کا درجہ تھوڑا بلند ہے، کچھ معاملات میں خواتین کا درجہ بلند ہے، لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے. آپ کو ایک مثال پیش کروں میں. مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن میں، ایک امتحان میں دو شاگرد، دو اسٹوڈنٹس، دو طالب علم فرسٹ آتے ہیں، 80 آؤٹ آف 100 ملتا ہے، 100 میں سے 80 نمبر لے کے آتے ہیں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان کے آنسر شیٹ کا، ان کے جواب کا، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 10 سوال کے 10 جواب رہتے، ہر جواب کے 10 نمبر رہتے ہیں. سوال نمبر 1 کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں، اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں. اس کا مطلب جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے کا درجہ بی سے زیادہ ہے. سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 ملتا ہے اور اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 7 ملتا ہے. اس کا مطلب جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا درجہ اے سے زیادہ ہے. باقی 8 سوال کے جواب میں دونوں کو 10 میں سے 8 ملتے ہیں. آپ جب سب کو جوڑتے ہیں تو اسٹوڈنٹ اے اور بی دونوں کو ملتا ہے
100 में से 80, कुल्ली तौर पे दोनों बराबर है। लेकिन जवाब नंबर 1 में ए का दर्जा ऊंचा है, जवाब नंबर 2 में बी का दर्जा ऊंचा है। उसी तरीके से इस्लाम में कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में खवातीन का, लेकिन कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है तो मैं नहीं कहूँगा मैं मानता हूँ खवातीन के हुकूक में, मैं मेरी बहन या मेरी माँ को झगड़ने के लिए नहीं भेजूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि अल्लाह ने मर्द को ज़्यादा ताकत दी है। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी एक दर्जा ज़्यादा है खवातीन की हिफाजत करने की, तो यहाँ मर्द का दर्जा ताकत में ज़्यादा है। दूसरी ओर जब बच्चों को वालिदैन से हुस्न सलूक करना होता है तो माँ का दर्जा 3 गुना बाप के दर्जे से ज़्यादा है। यहाँ खवातीन ऊंची है मर्द से इस मामलात में। तो यहाँ हमें पता लगता है कि कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर बराबर है, लेकिन कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में खवातीन का, कुल्ली तौर पे दोनों यकसा है। ये था मुख्तसरन इस्लाम में खवातीन के हुकूक। इस तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ मैं कुरान मजीद की आयत से, सूरह बकरा से, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिबास है और तुम उनके लिबास है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख ली है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। एक लड़की अपने पंडित से सवाल करती है कि शादी के बाद क्या हम अपने माँ बाप की माली और जज्बाती इमदाद कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ शोर कहते हैं कि अब आपकी शादी हो चुकी है, अब उनकी मदद ना करें। तो इस पर पंडित ने बहुत गैर संजीदगी से जवाब दिए। जैसे कि आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुना है कि बहुत तफसील से और बहुत वाज़ेह तरीके से जवाब दिए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी इबादत करो अपने माँ बाप की, अब आप अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। मतलब ये है कि हमेशा अपने माँ बाप को कभी उफ तक ना कहो, वो जब ज़ईफ़ भी हो जाए उनकी मदद करो, उनकी जितने भी आपसे हो सके उनकी खिदमत करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी और ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।